إن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في كلامه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. محترم حاضرین، ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم تمام کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، اور خصوصاً درود و سلام نازل ہوں ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، گزشتہ درس کے اندر سورۃ العصر کی تلاوت کی گئی، اور اس سورت کے متعلق کچھ بنیادی باتیں ابتدا میں آپ کے سامنے رکھی گئی تھیں۔ جیسا کہ کہا گیا کہ یہ سورہ سہل ممتنع کی ایک اعلیٰ مثال ہے، مطلب کہ الفاظ تو بڑے آسان ہیں، معنی کے لحاظ سے، مضمون کے لحاظ سے یہ سورہ بڑا ہی اعلیٰ درجے کا ہے۔ الفاظ آسان ہیں لیکن معانی بہت زیادہ ہیں۔ اور دوسری بات یہ بتلائی گئی کہ اس سورت کے فضائل میں امام شافعی رحمہ اللہ کا یہ قول منقول ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین لوگوں کی ہدایت کے لیے کوئی اور دوسرے سورے نازل نہ کر کے صرف سورۃ العصر نازل کر دیا ہوتا تو بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ سورہ کافی ہو جاتا تھا۔ یہ تو بات ابتدا میں آپ کے سامنے رکھی گئی۔ سورت کی ابتدا ہوتی ہے والعصر، واو سے۔ اللہ رب العالمین نے قسم کھائی، اور قسم کا معنی ہم نے کہاں سے کیا؟ واو سے۔ قسم دینے کے لیے اور بھی بہت سارے معنی آتے ہیں جو کہ ہم نے آپ کے سامنے بات کو رکھا ہے۔ با بھی قسم کے لیے آتا ہے، اور دلائل کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے رکھی گئی۔ با بھی آتا ہے، تا بھی آتا ہے، اور واو تو ہے ہی۔ قسم کا معنی حقیقتاً کیا ہوتا ہے، قسم کے اصل معنی کیا ہوتے ہیں، یہ بھی آپ کے سامنے رکھا گیا۔ قسم کا معنی ہوتا ہے کاٹنا۔ کس چیز کو کاٹنا؟ سامنے والے کے ذہن میں جو شک اور شبہ آ رہا ہے، اس قسم کے ذریعے سے بندہ اس شک اور شبہ کو کاٹ دیتا ہے۔
اور قسم جب کھائی جاتی ہے تو اس کا مطلب ہم قسم کے ذریعے سے شاہد اور گواہ بنا رہے ہیں. جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قسم کھائی والعصر، قسم ہے زمانے کی. شاہد کون ہے؟ گواہ کون ہے؟ ان الانسان، والعصر قسم ہے زمانے کی. یہ قسم ہے. دعویٰ کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے. گواہ کون ہے؟ زمانہ. زمانہ گواہی دے گا کہ انسان خسارے میں ہے، زمانہ بتلائے گا. اس طرح سے باتیں گزشتہ درس میں آپ کے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ میں رکھی گئی. میں ایسی ہلکی ہلکی بات آپ کو یاد دلا کر ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. لفظ عصر پر پھر بحث ہوئی کہ عصر کے معنی زمانہ، اور ویسے ہی زمانے کا معنی دینے کے لیے ایک لفظ اور آتا ہے جو دہر ہے، جس کے لیے اللہ رب العالمین نے پوری ایک سورت نازل فرما دی. هل اتى على الانسان حين من الدهر. تو یہ بات زمانے کا معنی دینے کے لیے عصر اور دہر. اور ایک حدیث بھی آپ کے سامنے رکھی گئی کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں ہی زمانہ ہوں، میں ہی زمانہ ہوں، لوگ مجھے اذیت دیتے. یؤذینی ابن آدم، یہ حدیث آپ کے سامنے پوری رکھی گئی تھی، اور بتلایا گیا کہ اس میں اللہ نے اپنے آپ کو زمانہ کہا. اور اللہ رب العالمین کا ایک نام ذاتی ہے اللہ، اس کے علاوہ 99 نام جتنے بھی ہیں سب صفاتی ہیں، اور ان صفاتی ناموں میں کہیں بھی دہر نہیں. تو علماء نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ مجازن اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کو جو ہے دہر کہا ہے، ورنہ اللہ کا نام دہر نہیں ہے. اچھا، دہر کا نام، دہر میں بھی زمانہ پایا جاتا ہے معنی دینے کے لیے، اور عصر میں بھی زمانہ. دونوں میں فرق کیا ہے؟ دہر میں جو زمانہ یا وقت جو مراد ہے وہ رکا ہوا وقت مراد ہے. عصر میں چلتا ہوا وقت مراد ہے، گزرتا ہوا وقت مراد ہے. یہ بات گزشتہ درس میں آپ کے سامنے رکھی گئی. تو اللہ رب العالمین نے اسی گزرتے ہوئے وقت کی قسم کھائی. والعصر، قسم ہے اس وقت کی جو وقت گزر رہا ہے، پھسل رہا ہے، ریت کی مانند. جیسے ریت ہوتی ہے، ہاتھ میں پکڑے آپ، گزر جائے گی، وہ دھیرے دھیرے کر کے ادھر سے ادھر سے ادھر سب طرف سے نکل جائے گی، ہاتھ میں کچھ نہیں بچے، گزر جائے گی، نکل جاتی ہے. تو بتلایا یہ گیا کہ اصل معاملہ جو ہے اس سے ہم بے خبر ہیں. اور اس سورہ کو سمجھانے کے لیے ہم نے تھوڑا سا حوالہ دیا تھا. اس سے پہلے جو سورہ آتا ہے سورۃ التکاثر، کیونکہ جب تک اس سورہ کو نہیں سمجھیں گے اس سورت کو، اس بات کو نہیں سمجھ سکتے. کیونکہ اس سے پہلے والی سورت میں تکاثر، جمع کرنے کی، حرص کی، زیادہ لاؤ کی جو بھوک ہے، انسان اس میں اپنا وقت برباد کر رہا ہے ہر ہمیشہ. اور اسی کے پیش نظر ہم نے کہا کہ اگر انسان دنیا میں نعمتیں پا بھی لے تو وہ نعمتیں، ان میں 3 خرابیاں موجود ہوتی ہیں. اللہ کے اس دنیا میں ملنے والی ہر نعمت، چاہے وہ جتنی بھی ہو، جیسی بھی ہو، اس کے اندر 3 خرابیاں موجود ہوتی ہیں. اور 3 خرابیاں کیا ہیں؟ سب سے پہلے، جتنی چاہیے اتنی ملتی نہیں. دوسری چیز، جیسی چاہیے ویسی ملتی نہیں. تیسری چیز، ابدیت نہیں، ہمیشہ کے لیے نہیں ملتی. ملے گی کچھ وقت کے لیے ملے گی. صحت ملی ہے، اس کے بعد بیماری میں تبدیل ہو جانا ہے. دولت ملی ہے، غربت میں چلی جانی ہے. اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں جس کو بھی جو بھی نعمت دی ہے، ان میں 3 یہ خرابیاں موجود ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرے بندو، اپنے وقت کا استعمال صحیح طریقے سے کرو. ایک ایک لمحے کا استعمال جو ہے اچھے طریقے سے کر لو، اور اس کا استعمال کر کے میرے پاس آؤ، میری جنت میں آؤ. میری جنت میں جو نعمتیں تم کو دینے والا ہوں، ان میں 3 خامیاں نہیں ہوں گی بلکہ 3 خوبیاں ہوں گی. اللہ رب العالمین نے ادھر اشارہ فرمایا کہ میرے پاس جو نعمتیں ہیں ان میں خامیاں نہیں بلکہ خوبیاں ہوں گی. خوبیاں کیا ہوں گی؟ یہی بات گزشتہ درس میں ہم آخری بات کہہ کر بات کو جو ہے وہ ختم کیے تھے. تقریباً پورے درس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. بات کیا تھی؟ سورہ محمد کے اندر اللہ رب العالمین نے اس چیز کا ذکر فرمایا. کیا کہا؟ مثل الجنت التي وعد المتقون فيها انہار من ماء غیر آسن. دنیا کے اندر صاف پانی کے لیے ہم ترس رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے وہاں نہریں رکھی ہیں، صاف ستھری نہریں، اور ایسی نہریں جن کی صفت ہے غیر آسن. گندلا نہیں ہو سکتا، پانی گندا نہیں ہو سکتا، کیڑے نہیں پڑیں گے اس کے اندر.
وافر مقدار میں پانی، جتنا چاہو اتنا. اب سمجھو آپ نہر بہ رہی ہے، کوئی مقدار ہے اس کی؟ کوئی مقدار نہیں. تو دنیا کے اندر جو بھی نعمت ملی ہے مخصوص، تھوڑی سی، اور کوالٹی بھی اچھی نہیں ہے، کوانٹٹی بھی اچھی نہیں ہے، کچھ بھی اچھا نہیں ہے. لیکن جنت کے اندر جو بھی نعمت ملے گی اس میں اللہ رب العالمین نے مثال کے طور پر فرمایا کہ دنیا میں ایک گلاس پانی صحیح سلامت اچھا پانی ترس جاتا ہے انسان، وقت ایسا آتا ہے پیاس ایسی لگتی ہے صحیح پانی ملتا نہیں انسان، لیکن اللہ رب العالمین اچھا کوالٹی والا پانی دے رہا ہے جنت کے اندر. اچھا وہ پانی ملے گا صرف، اس کے بعد وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَن، دودھ کی نہریں. آج دودھ خالص ملتا ہے اللہ یہ کہ آپ کی بھینس ہو، آپ کی گائے ہو، آپ خود دودھ کو نکالیں اور استعمال کریں، تب آپ یقین کر سکتے کہ ہاں میں نے اس میں پانی نہیں ملا ہے. ورنہ آپ کے علاوہ کوئی دوسرا بھی اگر دے رہا ہے تو اس میں شک اور شبہ باقی رہ جاتا ہے کہ اس میں پانی ملا ہوا ہے. اللہ رب العالمین خالص دودھ دے رہے ہیں. وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ، اور دودھ کیسا؟ آپ اپنے یہاں پر دودھ گرم کریں 2-4 گھنٹے کے بعد اتنی زیادہ گرمی ہے پھٹ جائے گا. اللہ رب العالمین جو دودھ دینے والا ہے اس کے بارے میں فرمایا لم یتغیر طعامہ، اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بدلے گا نہیں. تو کوانٹٹی بھی زیادہ ہے، کوالٹی بھی ہائی لیول کی ہے، اور ابدیت بھی ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا وانہار من خمر لذۃ للشاربین. گزشتہ درس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین شراب، شاربین کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ دنیا ہم جو بولتے ہیں نا پیوٹ، شاربین کا معنی پیوٹ مطلب پینے والا، جس کو پینے کی لت لگ گئی ہو ایسا انسان اس کو شارب کہیں. تو جو دنیا میں پینے کے شوقین ہیں انہیں تو وہاں کچھ ملنے والا نہیں ہے، لیکن جو دنیا میں اس حرام چیز سے بچ کر جنت میں جائیں گے تو اللہ رب العالمین عمدہ سے عمدہ شراب ان کو پلائے گا. سب پی کر مست رہیں گے، سب پیئیں گے، سب پیئیں گے جتنا دل میں آئے گا. اور دنیا کے اندر ایک چھوٹی سی لینے کے لیے، شراب لینے کے لیے لوگ چوریاں کرتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں. بھیک مانگتا ہے اور جا کے پیتا ہے، محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، خون پسینہ بہا رہا ہے، کس کے لیے؟ پینے کے لیے. جنت میں اعلیٰ درجے کی شراب، اور ایسی شراب جس کو پینے کے بعد میں انسان مست ہو جائے، دماغ بہکے گا نہیں. تو کوالٹی اور کوانٹٹی یہاں تو مل رہی ہے سب کچھ. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، شہد. کوئی کتنا بھی کہہ دے یہ خالص ہے، کہیں نہ کہیں دل میں شک آ ہی جاتا ہے، کہیں نہ کہیں دل میں شک آ جاتا ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ ملاوٹ ہے. اور بسا اوقات لوگ یقین دلانے کے لیے ایک بکٹ میں پورا جو مکھی کا جو چھتا ہوتا ہے اس کو پورا نکال کر اس کے اندر ڈال دیتے ہیں، اور پھر کچھ زندہ مکھیاں پکڑ کے اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اصلی شہد ہے. اصلی شہد مشکل ہے ملنا، اگر کہیں مل بھی جائے 1 کلو 2 کلو، یہ کوئنٹلوں کے حساب سے نہیں ملتا ہے. اللہ رب العالمین نہریں بہا رہا ہے اسی اصلی شہد کی. انہار من عسل مصفى، اوریجنل شہد. اور یہ اوریجنل شہد اللہ رب العالمین دے رہا ہے. تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ میری جنت میں آؤ، میں تمہیں ایسی نعمتیں دوں گا جس میں 3 خوبیاں ہوں گی، جتنا چاہو اتنا، جیسا چاہو ویسا، اور پھر کبھی نہ ختم ہونے والی نعمت اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے لیے رکھی ہے. تو محترم حاضرین، یہ بحث ہوئی تھی گزشتہ درس کے اندر. اسی بات کو ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آیت ہے والعصر کے بعد ان الانسان لفی خسر. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے. اب یہ جو ایک انسان گھاٹے میں ہے، کیا اس میں جو الف لام ہے یہ الف لام استغراق کا ہے، یعنی تمام کے تمام انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں. اب اس میں جو لفظ استعمال ہوا نا انسان، اس انسان کو سمجھے آپ. لفظ انسان کے لیے ایک لفظ اور استعمال ہوا ہے. انسان کا معنی دینے کے لیے ایک لفظ اور استعمال ہوا، وہ کیا ہے؟ بشر معنی بھی انسان، انما انا بشر وما خلقت الجن والانس ان هذا الا ملک کریم.
تو یہ جو لفظ ہے انسان کا معنی دینے کے لیے لفظ انسان بھی آیا ہے، اور انسان کا ہی معنی دینے کے لیے قرآن مجید میں بشر کا بھی لفظ استعمال ہوا ہے. لیکن جب بشر کا لفظ استعمال ہوگا تو یہ ملک یعنی فرشتوں کے مقابلے میں، فرشتے اور بشر، ملک اور بشر، یہ بشر بولیں گے تو یہ ملک کے مقابلے میں. اچھا، ما ہذا، اس کی دلیل کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام کو جب عزیز مصر کی بیوی نے پھنسایا، اور جب یوسف علیہ السلام اس کے جال میں نہیں پھنسے، نہیں پھنسنے کی صورت میں پورے شہر کے اندر اس عورت کی بے عزتی ہو گئی. اور کیا کہا لوگوں نے، عورتوں نے کیا کہا کہ کیسی عورت ہے، غلام کے پیچھے پڑ گئی، مہارانی ہو کر ایک غلام کے پیچھے پڑ گئی. تو اس نے جتنی بھی عورتوں نے یہ باتیں کہی تو انہوں نے ساری عورتوں کو اپنے گھر پہ دعوت پہ بلایا، سب کے ہاتھ سامنے ایک پلیٹ رکھی، اس میں فروٹ رکھے اور ایک چاقو رکھا، اور کہا کہ کھاؤ. اور اسی کھاتے ہوئے وقت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تم آؤ سامنے. اور جب یوسف علیہ السلام سامنے آئے تو جو چھری چل رہی تھی ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر پھل پر نہ چل کر ان کے ہاتھوں پہ چل گئی، ہاتھ کٹ گئے. تو جب عورتوں نے یہ چیز دیکھی تب کہا ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم. تب کہا کہ یہ انسان نہیں ہے. تو بشر کا استعمال ہوا. بشر یعنی کس کے مقابلے میں ہو رہا ہے؟ ان ھذا الا ملک کریم. یہ تو بشر نہیں ہے، یہ تو فرشتہ ہے. کس چیز میں فرشتہ ہے؟ خوبصورتی میں. خوبصورتی میں فرشتہ ہے، انسان نہیں ہے. تو معنی مطلب کیا ہوا کہ انسان کا معنی دینے کے لیے بشر بھی، انسان کا لفظ بھی آتا ہے اور بشر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. اور اسی طرح سے ایک لفظ ہوتا ہے انس. یہ انس کے معنی بھی انسان ہوتا ہے. یہ کس کے مقابلے میں آتا ہے؟ یہ جنات کے مقابلے میں آتا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے انسان اور جناتوں کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. تو یہ انس کا لفظ جو ہے وہ جن کے مقابلے میں آتا ہے. اور دوسری جگہ کیا فرمایا؟ یا معشر الجن والانس. معلوم ہوا انسان کا معنی دینے کے لیے لفظ بشر، انسان کا معنی دینے کے لیے لفظ انس، انسان کا معنی دینے کے لیے، انسان کا معنی دینے کے لیے جو ہے وہ بشر کا بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. تفسیر غیور میں جو ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تفسیر کی. کیا تفسیر کی وہ آپ سنیے. تفسیر کی کہتے ہیں کہ انسان کو آدمی بھی کہا جاتا ہے. لفظ انسان پر ہم بحث کر رہے ہیں. ان الانسان لفی خسر میں صرف انسان، اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انسان کو آدمی بھی کہا جاتا ہے. اچھا، آدمی کہا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے آدمی مینس آدم. آدمی مینس آدم. انسان کو آدم بھی کہا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ساری زمین کی سطح سے مٹی لے کر انسان کو بنایا، اس لیے اس کو آدم کہا گیا. تو انسان کو آدم بھی کہا جاتا ہے. آدم کو آدم کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ساری سطحی زمین سے اس کو بنانے کے لیے اللہ رب العالمین نے مٹی لی. یہ بات معلوم. تو ساری سطحی زمین سے مٹی لی گئی، اس لیے اس کو آدم بولا جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. رہا انسان کا، جو انسان لفظ انسان کہا گیا، اس کا مطلب ہے انسان کو انسان اس لیے کہا گیا کہ یہ بات یاد رکھیں آپ، اور اگر کاپی پین ہے تو لکھ لیں. انسان کو انسان اس لیے کہا گیا کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام سے ایک عہد لیا. کیا عہد لیا تھا؟ کہ دیکھو جنت میں ساری نعمتیں استعمال کرنا، صرف اس درخت کے پاس مت جانا. یہ عہد لیا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے بہکایا اور اس درخت کے پاس ہی لے گیا. تو اللہ رب العالمین نے جو عہد لیا وہ عہد ٹوٹ گیا، توڑ دیا گیا. حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے، اور عربی میں بھولنے کو نسیان کہتے ہیں. نسیان، اسی نسیان سے انسان ہے. یہ بھولنا انسان کی سرشت میں ہے، انسان کے اندر ہے یہ بھولنا. ہمارے جد امجد، ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام سے ہی بھول ہوئی. تو یہ بھول انسان کی سرشت میں ہے، انسان کے اندر بسی ہوئی ہے یہ چیز. تو معلوم ہوا کہ انسان کو انسان کیوں کہا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یہاں پر دو تین باتیں ہم عقیدے کے متعلق سمجھتے ہیں. عقیدہ، بات کیا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انسان
زمین میں اللہ کا خلیفہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ انسان زمین میں اللہ کا خلیفہ ہے. یہ عقیدہ اچھا نہیں ہے، یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، یہ عقیدہ باطل ہے. زمین میں انسان اللہ کا خلیفہ نہیں ہے، انسان خلیفۃ اللہ نہیں ہے. خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ خلیفہ کس کو کہتے ہیں؟ خلیفہ کہتے ہیں جانشین کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، آپ کی وفات ہوئی، آپ کی وفات کے بعد آپ کے خلیفہ کون بنے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. آپ گویا کہ خلیفہ اس وقت بنتا ہے جبکہ اصل نہ ہو. اصل نہیں ہے تب خلیفہ بنے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے کوئی خلیفہ نہیں تھا، آپ تھے، لیکن جیسے ہی آپ کی وفات ہوئی خلیفہ بنے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب معلوم مطلب یہ ہوا کہ جب اصل نہیں ہے اس کے بعد خلیفہ آئے گا. اور اگر یہ کہا جائے کہ انسان اللہ کا خلیفہ ہے، نعوذ باللہ اللہ کو ختم کر دیا. اللہ کو کیا کر دیا؟ اللہ تو موجود ہے نا، اللہ کو موجود ہے نا، تو اللہ انسان خلیفۃ اللہ نہیں ہے. انسان یہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے، اور لوگ باتوں ہی باتوں میں اس بات کا اقرار بھی کر جاتے ہیں، لیکن یہ حقیقتاً عقیدے کے خلاف ہے یہ بات. اور انسان اللہ رب العالمین کا اس دنیا میں خلیفہ نہیں ہے، لیکن خلیفہ ہے انسان. کس کا؟ جناتوں کا ہے. کیونکہ پہلے اللہ نے جنات کو پیدا کیا، اس کے بعد میں انسان کو پیدا کیا. تو انسان خلیفہ ہے جنوں کا. اللہ رب العالمین کی طرف اس کی نسبت کرنا یہ بالکل ہی شرعاً درست نہیں ہے. اچھا، اس ایک تو مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ انسان خلیفۃ اللہ نہیں ہے. ایک دوسرا مسئلہ وہ بھی عقیدے کے متعلق. کہتے ہیں کہ انسان، سب لوگ کہتے ہیں، اگر میں غلط کہتا ہوں تو کہیں، انسان اشرف المخلوقات ہے. ہر کوئی کہتا ہے. تفسیر کی جو ہماری مسجدوں میں جو کتابیں رہتی ہیں تفسیریں ہیں، ان تفسیروں میں دیکھو آپ، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کی جو تفسیر ہے اس میں انسان کو اشرف المخلوقات کا بڑے بڑے لوگوں نے. تو اشرف المخلوقات، انسان کو اشرف المخلوقات کہنا یہ درست نہیں ہے. اور جو ایسا مانتا ہے وہ اللہ کے کلام کا انکار کر رہا ہے اور حدیث کا بھی انکار کر رہا ہے. تو انسان اشرف المخلوقات نہیں ہے. اب اس کے تعلق سے میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھتا ہوں، اور اس حدیث کو امام بخاری عقیدے کے باب میں لے کر آئے. تو معلوم یہ ہوا کہ مسئلہ عقیدے کا ہے، عقیدے کا مسئلہ ہے. حدیث کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ عز وجل، یعنی کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے. مطلب یہ حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ فرماتا ہے. یہ فرمان کو نبی بیان کر رہے ہیں، لیکن کلام کس کا ہے، بیان کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اللہ فرما رہا ہے، تو یہ کیا ہوا؟ حدیث قدسی ہوئی. اب کیا فرماتا ہے کہ میں حدیث لکھیں آپ کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں میرے بندے کے گمان کے مطابق ہوں. میں میرے بندے کے گمان کے مطابق، وہ میرے ساتھ جیسا گمان رکھے گا میں اس کے ساتھ ویسا ہی. وہ اچھا گمان رکھے گا اچھا ہوں، برا گمان رکھے گا تو برا. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ میں ہوں. یہ بات ہو گئی. بہت سارے لوگ بدگمان ہو جاتے ہیں اللہ سے. گناہ کر لیے، اللہ معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا، معاف کرے گا کہ نہیں، ایسا نہیں سوچنا چاہیے. اللہ معاف ہی کرے گا. گناہ کرنے کے بعد مایوس نہیں ہونا. یہ شیطان ہوتا ہے جو ہمارے پیچھے لگ جاتا ہے، جو اس بات کی طرف اشارے کرتا ہے، ہمارے دل میں یہ خیالات ڈالتا ہے کہ اب تم بڑے گنہگار ہو گئے، اب تم کو کوئی معافی ملنے والی نہیں ہے. یہ غلط ہے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے میں اپنے بندے گمان کے مطابق. اچھا، اس کے بعد کیا کہا اللہ رب العالمین نے؟ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میرا بندہ مجھے اگر اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. میرا بندہ مجھے اگر اپنے دل میں یاد کرتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں. اس کے بعد کہا کہ میرا بندہ اگر اپنے دوست و احباب میں، اپنے کسی محفل میں یاد کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں اس کو ان لوگوں کی محفل میں یاد کرتا ہوں جو اس سے بہتر ہیں، اس سے بہتر ہیں. سمجھے؟ میں ان کو، اس بندے کو اس محفل میں یاد کرتا ہوں ان کے سامنے جو اس سے بہتر ہیں.
یعنی انسانوں سے بہتر ہے کون؟ فرشتے. تو معلوم ہوا کہ انسان اشرف نہیں ہے، اشرف فرشتے ہیں. تو یہ کہنا غلط. اچھا پھر انسان اشرف ہے؟ ہاں ہے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تم اگر شرف حاصل کرنا چاہتے ہو اور جو ہے اونچے مقام درجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو تم میں جو جتنے زیادہ تقوی والا ہوگا اس کا مقام اتنا ہی اونچا ہوگا. اب اشرف بننا ہے تو تقوی حاصل کریں، تقوی کی زندگی بسر کریں. تو یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان اشرف المخلوقات نہیں. اچھا ایک حدیث کے اندر ایک چیز اور بیان کی گئی کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ. اس ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین بندہ مجھے جب یاد کرتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ میں اس کے ساتھ ہوں، میں اس کے ساتھ ہوں. ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر صوفیوں نے ایک بہت بڑا کام کیا. کیا کام کیا؟ کہ اللہ رب العالمین کو ہر جگہ موجود مانا. ہر جگہ موجود ہے، ہر کہیں موجود ہے. ذاتی اعتبار سے اللہ ہر جگہ موجود ہے. حالانکہ یہ عقیدہ غلط ہے، یہ ماننا ہی غلط ہے. اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے، ذاتی طور پر نہیں بلکہ اپنے علم کی بنیاد پر، اپنے تدبیر کی بنیاد پر. اللہ رب العالمین ذاتی طور پر کہاں موجود ہے؟ الرحمن علی العرش استوى. اللہ رب العالمین عرش پر ہے، عرش پر مستوی ہے، لیکن ہر جگہ موجود ہے اللہ رب العالمین. اس بات کو اگر اس طرح سے مانے کہ اللہ ذاتی طور پر اپنی ذات کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے، یہ غلط ہے. لیکن علم کے لحاظ سے، اپنی تدبیر کے لحاظ سے اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے. اس کا علم پھیلا ہوا ہے اور علم کے مطابق اپنے علم سے اللہ رب العالمین ہر چیز کی جانکاری رکھتا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے اللہ رب العالمین. اور ہر چیز کا علم جو ہے وہ اللہ ہی کو ہے. ایک پتا بھی اگر گر رہا ہے یہ علم ہے، اور یہ علم اللہ رب العالمین کو. میں کیا میری زندگی میں چل رہا ہے اس کا علم اللہ رب العالمین. میں کیا کر رہا ہوں اس کا علم اللہ رب العالمین کو بذات خود موجود ہے اللہ رب العالمین کے پاس. تو یہ کہنا کہ وَمَعَهُ کہ اللہ اس کے ساتھ ہے ذاتی طور پر، یہ غلط ہے. بلکہ اللہ رب العالمین اپنے علم کی وجہ سے، اپنے تدبیر کی وجہ سے ساتھ ہونے کا یہ مطلب ہے. علم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین. تو صوفیوں کی طرح یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے. عام طور پر یہ تو صوفیوں کی بات ہے. آج کے دور کے جو اکثریت طبقہ ہے علماء کا، اور ایسے علماء جو نہج سے جو ہٹے ہوئے ہیں، جو سلف سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے آج بھی یہ موجود ہے. ان سے سوال کریں آپ اللہ کہاں ہے، کہیں گے ہر جگہ موجود ہے. یہ غلط ہے. اللہ ہر جگہ موجود ذاتی طور پر نہیں ہے، علم کے طور پر ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کو یاد کرتا ہے جب بندہ اس کو یاد کرتا ہے. اور اس حدیث سے ہم نے یہ مطلب نکالا کہ انسان اشرف نہیں ہے بلکہ فرشتے جو ہے وہ اشرف المخلوقات ہیں. اور انسان جو ہے معزز کیسے بنے گا؟ وہ تقوی کی بنیاد پر. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو ثابت یہ ہوا کہ زمانہ گزرتا جا رہا ہے، زمانہ گزرتا جا رہا ہے. بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی. ایک لمحہ بھی، جیسے ہم نے کہا کہ عصر کے معنی میں نچوڑنا بھی شامل ہے، تو ایک لمحہ بھی اگر ہماری زندگی سے نچوڑ جائے تو ہم اسے دوبارہ اپنی زندگی میں واپس نہیں لا سکتے. جس طرح سے نیبو کا رس نچوڑ کر نیبو میں نہیں ڈالا جا سکتا، اسی طرح سے زندگی کا وقت اگر گزر جائے، ایک لمحہ بھی اگر ضائع ہو جائے تو ہم اسے دوبارہ اپنی زندگی میں واپس نہیں لا سکتے. اگر تکاثر کی خواہش میں زندگی ہم بسر کرتے رہیں گے، لمحہ لمحہ ہم گوا دیں گے، تو کیا حاصل ہوگا؟ کچھ نعمتیں حاصل ہوگی، کچھ چیزیں، وہ بھی ایسی چیزیں جن میں 3 خرابیاں موجود ہیں جو کہ ہم پہلے بتلا چکے ہیں. 3 خرابیاں موجود ہیں. اب لفظ عصر کی بات پوری ہو چکی ہے تقریباً، لیکن ایک بات اور بتا دینا چاہتا ہوں. لفظ عصر میں ایک بات اور ایڈ کر لیجئے. کتنی باتیں ہم نے لفظ عصر کے تعلق سے کہی تھی، کوئی بتا سکتا ہے؟ لفظ عصر کتنی باتیں کہیں تھی؟ بہت ساری باتیں. لکھ لیا کریں، اللہ کے بندو لکھیں، آپ کو معلوم ہوگا. لفظ کے عصر میں زمانہ، گزرنے والا، نچوڑنے کا معنی، اور جو ہے اسی طرح سے کاٹنے والا، سارے معنی جو ہیں بہت آسانی ہوگی آگے سمجھنے میں. ہمیں قرآن لکھیں، آپ کو معلوم ہوگا. تو معلوم ہوا کہ لفظ عصر میں ایک بات ہم اور ایڈ کرتے ہیں. وہ کیا ہے
کہ لفظ عصر جو ہے وہ اعصار سے ہے، اعصار، الف عین صاد الف را، اعصار، اور اس کا معنی ہوتا ہے تیز و تند ہوا، تیز و تند ہوا، ایسی ہوا جو سب کچھ اڑا کر لے جائے، آنن فانن، یہاں سے وہاں ہوا پہنچ جائے، کسی کو علم ہی نہ ہو، تیز و تند ہوا۔ دلیل ہے، ہاں جی، سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعَنَبٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو، تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کوئی ایک باغ، کھجور کا باغ ہو، اپنے پاس رکھتا ہو، اس کے نیچے سے نہر بھی بہتی ہے، اور اس کا باغ کا مالک جو بڑا بوڑھا ہو، اور ایک ہوا ہے تیز و تند، سب کچھ برباد کر کے رکھتے۔ تو یہ جو تیز و تند کا معنی ہے یہ کہاں سے آیا؟ استدلال اس لفظ سے لینا ہے، معنی یہاں سے سمجھنا ہے کہ اعصار سے تیز و تند، اور یہ اعصار عصر سے ہے، تو معنی اس وہاں لے جا کر آپ اس طرح سے کریں گے والعصر، قسم ہے زمانے کی، اور کیسا زمانہ؟ وہ زمانہ جو کہ تیز ہوا کی طرح گزرتا جا رہا ہے، اللہ، ایسا زمانہ جو کہ تیز و تند ہوا کی مانند گزرتا چلا جا رہا ہے، ایسے زمانے کی اللہ رب العالمین، ایسے وقت کی اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ قسم کھائی۔ تو معنی یہ ہوا کہ زمانہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، جیسے تیز و تند ہوا گزر جاتی ہے، ایک لمحے میں کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے، ایسے ہی زمانہ اور وقت کا حال ہے کہ تیز و تند ہوا کی طرح زمانہ گزرتا جا رہا ہے۔ گویا سبق دینا مقصود ہے۔ کیا سبق؟ کہ انسان کی زندگی برف کی طرح ہے، برف کی طرح ہے، برف اگر کھلے میں رکھیں گے پگھل جائے گی، ہر لمحہ برف سے پگھلنے کی وجہ سے برف پگھلتی چلی جائے گی۔ اسی لیے عقل مند انسان کون ہے؟ جو اس برف کو بیچ کر پیسے بنا لے، ورنہ رہے رہے تو پگھل جانی۔ عقل مند انسان کون ہے؟ جو اس برف کو بیچ کر پیسہ کھڑا کر لے، اپنا پیسہ بنا لے اپنا، ورنہ برف تو پگھل جانی۔ برف کسی بھی صورت میں رکنے والی نہیں، جیسے جیسے ہوا چلتی رہے گی برف پگھلتی رہے گی، ورنہ نفع تو دور کی بات، جو اصل جمع ہے نا وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ آپ 10 روپے کا برف لائیں خرید کر، بیچیں گے 20 روپے کا، بکے گا تو 20 آئیں گے نا، نہیں بیچا تو جو 10 ہے تمہارا وہ بھی چلا جائے گا۔ تو فائدہ تو دور کی بات، جو اصل جمع اور پونجی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ انسان سمجھ میں آ گیا، ان الانسان، انسان سمجھ لیے۔ اب آتے ہم لفی خسر۔ خسر کے معنی پر دیکھیں آپ، ایک ہوتا ہے خسر، ایک ہوتا ہے خسران مبین، یہ دو لفظ استعمال ہوئے ہیں قرآن میں۔ تو خسر کا معنی مال، پیسہ لگایا ہم نے، اور اس پیسے سے جو تجارت کی اس میں کچھ بھی ہمیں فائدہ نہیں ہوا، یہ بھی نقصان ہے نا، پیسہ لگایا فائدہ نہیں ہوا، نقصان ہے، خسر نقصان۔ ایک ہوتا ہے خسران مبین، واضح بڑا صاف خسارہ، دھوکہ، یہ خسارہ نقصان، بڑا نقصان۔ اس کا معنی ہوتا ہے کہ جو جمع پونجی لگائی، فائدہ تو دور کی بات، وہ جمع پونجی بھی واپس نہیں آئی، سب ختم ہو گیا، یہ تو بہت بڑا خسارہ ہو گیا، بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اے میرے بندو، اب لفظ کو سمجھے آپ، کہا اللہ رب العالمین نے کہ اے میرے بندو، تمہاری زندگی ایک قیمتی سرمایہ ہے، قیمتی سرمایہ ہے، اس کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ لیکن حیرت کی بات کیا جانتے ہیں؟ ہم گھنٹوں فضول میں برباد کرتے تھے، گھنٹوں، کسی کا انتظار کر رہے، کوئی کہیں لے کے جا رہا ہے، اپنے کو مطلب نہیں ہے، بس وہ لے کے جا رہا ہے۔ ایک چائے کی وجہ، ایک چائے کے لیے لوگ گھنٹوں برباد کرتے ہیں۔ ایک وقت کے کھانے کے لیے اگر کوئی کھلا رہا ہے کھانا، تو اس کو کھانے کے لیے گھنٹوں برباد کر رہے ہیں۔ زندگی اگر آپ سوچیں نا تو واللہ آپ کو رونا آئے گا، ہماری زندگی ایسے برباد ہو رہی ہے، اور کوئی دوسرا نہیں، ہم خود اس کو برباد کر رہے ہیں، ہم خود، ہمارا دشمن کوئی اور نہیں ہے، ہم خود ہیں، ہم خود اپنے دشمن بنے ہوئے ہیں، ہم خود اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں، ہم خود اپنے وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھے، اسی لیے اس کو برباد کر رہے ہیں۔ کیونکہ جب انسان کسی چیز کی اہمیت کو نہیں سمجھتا ہے تو اس کی قدر نہیں کرتا۔ قدر کب ہوتی ہے؟
اس وقت جب انسان اس کی اہمیت کو جانے، اس کی اہمیت کو سمجھے، تب انسان اس کی قدر کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ انسان تمام کے تمام گھاٹے میں ہیں، اور وہ گھاٹا کیا ہے وہ ہم جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ چکے، آپ کے سامنے بتا دیا۔ انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں۔ گھاٹا کیا ہے وہ بتلا دیا گیا۔ دنیا کے اندر سب کچھ مل بھی جائے تب بھی جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں دنیا کی ساری نعمتیں بیکار ہیں۔ تین خرابیاں موجود ہیں، بار بار ہم نے اس بات کو کہا۔ جنت کی نعمتیں تین خوبیوں والی، اور اس میں ایک جو اہم ہے نا، وہ خالدین فیہا ابدا، وہ ہمیشہ کے لیے، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ابد، ابد ہے وہاں، ہمیشگی ہے، کبھی وہاں سے نکالے نہیں جائیں گے۔ اور جنت کے تعلق سے میں ایک بات کہوں، کیسے جنت میں داخل کیے جائیں گے؟ جنت میں داخل کیسے کیے جائیں گے؟ جنت میں داخل کیسے ہوں گے؟ یہاں پر دنیا کے اندر ہر کلر کا انسان ملے گا، ملے گا نہیں ملے گا؟ کالا، گورا، تھوڑا کالا، زیادہ گورا، تھوڑا گورا، لمبا، گڈھا، لنگڑا، لولا، اور اسی طرح سے اندھا، بہرا، سب طرح کا انسان، سب کے بیچ میں رہ رہے ہیں نا ہم لوگ۔ تو اس جنت میں، اس دنیا کے اندر ہر رنگ روپ صورت کا انسان موجود ہے، لیکن جب اللہ جنت میں ڈالے گا نا، اللہ سب کو خوبصورت بنا کے ڈالے گا، سب کو خوبصورت۔ کوئی چھوٹا گڈھا نہیں ہوگا، سب کی ایک ہائٹ ہوگی، ایک مناسب ہائٹ دے گا اللہ رب العالمین، سب کو خوبصورت کر دے گا، سارے خوبصورت۔ جنت خوبصورت ہے، ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو اللہ پسند کرتا ہے۔ دنیا میں تو زندگی بسر کر لو آپ، لیکن حقیقی ٹھکانے پر جہاں جانا ہے، جیسے انسان دن بھر کام کرتا ہے نا، تھک جاتا ہے، مٹی لگ جاتی ہے، گرد غبار آ جاتا ہے، گھر پہ آنے کے بعد میں کیا کرتا ہے؟ سب دھو کر، کپڑوں پہ زبردست پہن کر انسان کام والی جگہ سے ہی نکلتا ہے، ویسے کام والی جگہ پر ہی نہا دھو کر پورے سب سیٹ کر کے باہر آتا ہے۔ تو انسان اس دنیا کے اندر مزدور ہے، مزدوری کر رہا ہے، اللہ کو راضی کر رہا ہے، زندگی بسر کر رہا ہے، لیکن جب یہاں سے جائے گا تو اللہ رب العالمین اسے جو نعمتیں دے گا وہ خوبصورتی کی نعمت ہے۔ سارے لوگ خوبصورت ہیں، کوئی کالا نہیں ہے، سب گورے۔ اور داڑھی، دنیا کے اندر داڑھی بہت کم لوگ رکھتے ہیں، رکھنا چاہیے، سنت ہے، نبی کی سنت ہے، رکھنا چاہیے۔ جو اس دنیا میں رکھے گا اسے جنت میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، جو یہاں رکھے گا وہاں کلین رہے گا، خوبصورت۔ تو دنیا میں رکھیں، جنت اگر پانی ہے تو جنت میں یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی، جنت میں اللہ رب العالمین نعمتیں دینے والا ہے۔ تو اب یہ تو جنت کی بات ہو گئی، خسارے کی بات ہو گئی کہ انسان سارے کے سارے خسارے میں، سارے انسان خسارے میں نہیں، ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں ہیں، الا سوائے ان لوگوں کے۔ کون؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، جس کے اندر یہ چار صفتیں پائی جائیں گی وہ انسان خسارے میں نہیں۔ اب خسارے سے بچنا ہے تو یہ چار صفتیں اپنے اندر لے کر آؤ۔ کون سی صفتیں ہیں؟ ایمان پہلی صفت، دوسرا عمل صالح، تیسری صفت تواصی بالحق، چوتھی صفت تواصی بالصبر۔ یہ چار صفتیں آپ کو اپنے اندر لانی، اور انشاءاللہ آج ہم ان چار میں سے صرف ایک صفت پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد والی تین جو صفتیں ہیں اس پر ہم انشاءاللہ آنے والے ہفتے میں ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلی صفت کیا ہے؟ الا الذین آمنوا، ایمان ضروری ہے۔ اب ایمان یہ عربی کا لفظ ہے، ایمان کی بات جب ہم کرتے ہیں تو یہ عربی کا لفظ ہے، آمنا سے، اور باب افعال کا مصدر ہے۔ آمنا یومن ایمانا فہو مؤمن۔ آمنا کا ماضی، اس کا ماضی جو ہے وہ آمنا آتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے اتاہو آمنن۔ آمنا کا مطلب ہوتا ہے اتاہو آمنن، یعنی میں نے اس کو امن دیا۔ ایمان، آمنا کا معنی امن، اتاہو آمنن، میں نے اس کو امن دیا، یہ معنی ہوا اس کا۔ میں کہوں آمنتو ہوں
میں نے اس کو امن دیا، یعنی اب تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میری ذات سے تم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، میں امن دیا تم کو، میری ذات سے تم کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور یہ تو ایک معنی ہے۔ دوسرا مطلب ہے آمنا کے پناہ دینا، ایک دوسرا معنی آمنا کا پناہ دینا۔ اچھا، پناہ دینا جب معنی کیا جائے گا تو اس کی کوئی دلیل ہے؟ ہاں، لإيلاف قریش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وآمنهم من خوف، ان کو خوف سے پناہ دی، وآمنهم من خوف، ان کو خوف سے پناہ دی۔ تو یہ معلوم ہوا، تو ایک معنی ہوتا ہے آمنہ کا جو ہے امان دینا، ایک جو ہے خوف سے پناہ دینا۔ اچھا، ایک معنی اور ہوتا ہے ایمان کا کہ امن دینا، امن دینا ایک معنی پناہ دینا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کہ جو نام ہیں، ایک ذاتی نام ہے اللہ کا اللہ، باقی صفاتی نام 99 ہے، ان 99 ناموں میں ایک نام ہے مؤمن۔ ایک نام کیا ہے اللہ کا؟ مؤمن۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ سورۃ الحشر کی آخری آیت، کیا ہے وہ آیت؟ واللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن۔ تو یہ جو مؤمن ہے یہ صفاتی نام ہے۔ اب اس کا معنی کیا ہے کہ جو بندہ بھی اللہ سے پناہ چاہے گا اللہ اس کو پناہ دے گا، یہ مطلب ہے۔ تو آمنا یؤمن ایمانا فہو مؤمن، تو مؤمن کے ایک معنی ہوتا ہے پناہ دینا، ایک معنی ہوتا ہے جو ہے وہ امن دینا، اور ایک معنی ہوتا ہے کہ انسان کو جو ہے اپنی تکلیفوں سے دور رکھنا، یعنی کہ پناہ میں دے دینا، پناہ دے دینا۔ معنی ہوا اللہ رب العالمین اپنی بندہ اللہ سے اگر پناہ چاہتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے اپنی پناہ دینے کے لیے تیار ہے۔ اچھا، یہ تو صلے کے بغیر ہے، خالی آمنا۔ اگر صلے کے ساتھ آئے تو معنی بدل جاتا ہے، صلہ آمنا کے ساتھ لام آ جائے یا با آ جائے، اگر ان دونوں میں سے کوئی آتا ہے تو معنی ہوتا ہے یقین کا۔ معنی کون سا ہو جائے گا؟ یقین کا۔ اب جیسے مثال کے طور پر یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ یاد کریے، دلیل دے رہا ہوں میں۔ آمنا کا لفظ جب لفظ با کے ساتھ میں آئے تو اس کا معنی ہوتا ہے یقین، اور لفظ آمنا جب صحیح سلامت آئے اپنی طرف سے تو اس کا معنی ہوتا ہے امان دینا، اور جو ہے حفاظت میں دینا، اور جو ہے پناہ میں دینا، یہ معنی نکلتے ہیں۔ لیکن جب با کے ساتھ میں آئے گا آمنا تو اس کا معنی ہوگا یقین، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے 12 بھائی تھے، 12 بھائی تھے، 12 بھائیوں میں سب سے زیادہ والد کا اٹینشن جو ہے وہ 2 بھائیوں کو ملتا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین۔ تو بھائیوں کے دلوں کے اندر جو ہے بغض آ گیا، نفرت پیدا ہو گئی کہ کسی بھی طرح سے جو ہے ان کو راستے سے ہٹانا، ہمیں اپنے باپ کی محبت چاہیے تو یوسف کو راستے سے ہٹانا۔ اب لوگوں نے پلاننگ بھائیوں نے بنانی شروع کی کہ اس کو قتل کر دو، اس کو یہ کر دو، اس کو وہ کر دو، بہت ساری باتیں۔ اب سب جب پلاننگ ہو گئی کہ اس کو کنویں میں ڈال دیں گے، کہا کہ اب اس کو لے کے کیسے جائیں گے؟ کہا کہ والد صاحب سے جھوٹ بولنا پڑے گا، کہ لے کے جانا پڑے گا۔ والد صاحب کے پاس گئے، باتیں بنائیں، ایک بار نہیں 2 بار نہیں، باتیں بنانے کے بعد کامیاب ہوئے، یوسف علیہ السلام کو لے کر چلے گئے۔ جانے کے بعد یوسف علیہ السلام کی قمیص نکالی اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا۔ قرآن کہتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، قرآن کہتا ہے کہ وہ شام کے وقت، صبح میں لے کر گئے، شام کے وقت روتے ہوئے آئے۔ قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب۔ ہم سب کھیل رہے تھے کہ ایک بھیڑیا آیا اور یوسف کو کھا گیا۔ وما انت بمؤمن لنا، وما انت بمؤمن لنا، مؤمن کے ساتھ لام کا جو لفظ آیا ہے یہاں پر، وہ بھائی کہتے ہیں اپنے باپ سے کہ تم ہماری بات کا یقین نہیں کرو گے جبکہ ہم سچے ہیں۔ تو دلیل کے طور پر میں نے یہ کہا کہ وما انت بمؤمن لنا، مؤمن کے ساتھ میں لام آیا، معنی ہوا یقین، کہ آپ، وہ کہہ رہے ہیں، بھائی کہہ رہے ہیں اپنے باپ سے کہ تم میں ہماری بات کا یقین نہیں کرو گے جبکہ ہم سچے ہیں۔ تو معنی کون سا ہوا یہاں؟ یقین کا معنی ہوا۔ اچھا، با کے ساتھ میں آئے تب بھی معنی وہی ہوتا ہے۔
اس کی دلیل ہے آمن الرسول بما انزل، آمن الرسول بما انزل، تو آمنا با کے ساتھ میں آ رہا ہے، تو معنی یعنی رسول جو کچھ بھی لے کر آئے ہیں اس پر ایمان رکھنا یقین کے ساتھ. تو معلوم یہ ہوا کہ آمنا کا جو لفظ ہے اگر صلے کے ساتھ میں آتا ہے تو اس کا معنی ہوگا یقین کے، اور اگر بنا صلے کے آئے تو معنی ہوگا حفاظت میں دینا، یا جو ہے پناہ میں دینا، یا اپنی طرف سے تکلیفوں کو دور کر دینا. بہرحال اچھا، ایمان کو سمجھنے کے لیے میں کوشش اور کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اور اچھی طرح سے سمجھا سکوں. ایمان ایک ہوتا ہے شک، غور کریں آپ، ایک ہوتا ہے شک، ایک ہوتا ہے ظن یعنی گمان، ایک ہوتا ہے شک، ایک ہوتا ہے گمان، تیسرا ہوتا ہے گمان غالب. ایک ہوتا ہے شک، ایک ہوتا ہے گمان، ایک ہوتا ہے گمان غالب. چوتھی چیز ہوتی ہے یقین، پانچویں چیز ہوتی ہے عقیدہ، اور چھٹی چیز ہوتی ہے ایمان. یہ درجے ہیں. ایمان معمولی چیز نہیں ہے. ایمان الا الذین آمنوا جو کہہ دیا معمولی نہیں ہے، یہ چھٹی چیز ہے ایمان. امام راضی رحمہ اللہ کا قول منسوب ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ کسی بھی چیز کی حقیقت کو پہنچنے کے لیے شروعات جو کرنی ہے وہ شک سے کرنی ہے. ابتدا شک سے کرو، حقیقت تک پہنچو گے. پولیس بھی کیا کرتی ہے؟ پولیس کیا کرتی ہے؟ اس پر ڈاؤٹ، اس پر ڈاؤٹ، اس پر ڈاؤٹ، سب کو اٹھا کے لا کے حقیقت تک پہنچ جاتے ہیں. تو یہ حقیقت ہے کہ حقیقت تک پہنچنے کے لیے شک سے شروعات کرنی پڑے گی. ایمان تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے شک آتا ہے. اب کیسا سمجھیں گے اس کو آپ ایمان تک؟ اب جیسے کوئی کہے آپ سے کہ ہمارے ایک 50 کلومیٹر پر ایک شہر ہے، اس شہر میں بارش ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ نے اس شہر کی طرف نگاہ اٹھائی، بادلوں کو دیکھا اور بادل صاف ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ شک ہے، بارش ہو بھی سکتی ہے، بارش نہیں بھی ہو سکتی. تو یہاں 50-50 ہے، یعنی بارش ہو بھی سکتی ہے، بارش نہیں بھی ہو سکتی ہے. جب یہاں پر آ جائے تو معاملہ شک ہے. اس سے ایک قدم اور آگے بڑھیں. آپ نے پوچھا بارش ہو رہی ہے، آسمان میں نظر دوڑائی، تھوڑے سے بادل موجود ہیں، تھوڑے بادل موجود ہیں اس شہر کی طرف، بادل اڑ کے جا رہے ہیں، کالے گھنے بادل موجود ہیں وہاں پر. اور کوئی اگر پوچھ رہا ہے کہ بارش ہو رہی ہے وہاں، تو آپ کیا کہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ بارش ہو رہی ہے. یہاں خیال آ جائے گا. یہاں شک سے آپ تھوڑا سا آگے بڑھ گئے. پہلے شک تھا، یہاں سے تھوڑا آگے بڑھے، یعنی اب 60 اور 40 کا معاملہ ہو گیا. اب 60%، پہلے 50-50 تھا، اب 60 ہو گیا کہ آپ کو تھوڑا تو جو ہے گمان آیا کہ ہاں شاید بارش ہو رہی ہے. یہ دوسرا اسٹیج ہے. تیسری اسٹیج کیا ہے کہ بندے سے پوچھا گیا کہ بارش ہو رہی ہے، لیکن وہاں تو کالے بادل چھائے ہوئے ہیں، بالکل کالی گھٹا چھائی ہوئی ہے. اب یہ کیا بول رہا ہے؟ میرا گمان غالب ہے کہ بارش ہو رہی ہے. تو یہاں پر 80 اور 100 کی بات آ گئی، اور تھوڑا سا آگے بڑھے. لیکن جب زیادہ برداشت نہیں ہوا تو 50 کلومیٹر خود چلے گئے، جا کر دیکھا بارش ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، بارش ہو رہی ہے، اور اس بارش سے خود بھیگ گئے. تو کیا ہوا؟ یقین اس کو بولتے. یقین یہاں پہنچ کر یقین ہوا. اور جب یقین انسان کے جسم میں اتر جائے، دل میں بیٹھ، دماغ میں بیٹھ جائے، دل میں اتر جائے، انسان کی حرکتوں میں اتر جائے، تو وہ یقین بنتا ہے عقیدہ. وہ یقین بنتا ہے عقیدہ. اور عقیدے میں سب سے اونچی معراج جو ہے وہ ایمان کی. سمجھے آپ بات؟ سمجھ گئے؟ شک، گمان غالب، پھر اس کے بعد میں یقین کے بعد عقیدہ، عقیدے کے بعد ایمان. یہ بات سمجھیں گے تو انشاءاللہ بہت حد تک بہت ساری چیزیں آپ کی سمجھ میں آ جائیں گی. تو معلوم یہ ہوا آپ کو کسی بات کا جب یقین ہوتا ہے اور وہ یقین انسان کے اندر پیوست ہو جاتا ہے اور وہ یقین انسان کو کسی راہ پر لگا دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں عقیدہ. یقین کے بعد اگر یہ یقین دل میں مرتکز ہو جائے، دل میں رچ جائے، بس جائے،
انسان کے فکر و عمل کو ایک خاص سمت میں پھیر دے تو یہ عقیدہ بن جاتا ہے. اور عقیدہ عقد سے ہے. عقیدہ کس سے ہے؟ عقد. عقد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ باندھنا، مضبوطی کے ساتھ باندھ دینا، گرہ باندھ دینا. اسی لیے نکاح میں کیا ہوتا ہے؟ عقدی ہوتا ہے نا، باندھ دیا جاتا ہے. تو عقیدہ عقد سے ہے. عقد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ مضبوطی کے ساتھ گانٹھ باندھ دینا، مضبوط کر لینا. یقین کے بعد اس کا درجہ جو یقین ہوا ہے اس کے بعد درجہ یعنی وہ یقین شعور میں اس طرح سے پیوست ہو جائے کہ انسان کے فکر و عمل کو ایک خاص راستہ دے دے اور انسان کا جو ہے وہاں سے انسان یقین کے بعد عقیدے میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ عقیدہ انسان کا بن جاتا ہے. اور عقیدے میں سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ ایمانیات کا ہے، ایمان کا ہے. اچھا، یقین کے بعد عقیدے میں پہنچ رہے تو کیا صرف یقین کر لینے سے انسان کا کام ہو جائے گا؟ صرف یقین کرنے سے کام ہو جائے گا؟ یقین تو بہت سارے لوگوں نے کیا تھا، بہت سارے لوگوں نے یقین کیا. نہیں کیا تھا؟ کیا تھا. یہود و نصارہ مانتے تھے. کیا مانتے تھے؟ کہ نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ یقین تھا ان کو. اس کے باوجود ان کو مومن نہیں کہا گیا. صرف یقین کر لینے سے کوئی مومن نہیں ہوتا. یہود و نصارہ نے، اہل کتاب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یقین رکھتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. اس کے باوجود صرف یقین کی بنیاد پر ان کو مومن نہیں کہا گیا. اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ اللہ فرماتا ہے الذین یعرفون ابناءہم کما یعرفون ابناءہم، یہ ہمارے نبی کو ویسے ہی جانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، اپنی اولاد کو جانتے ہیں. جیسے باپ غلطی نہیں کر سکتا اپنی اولاد کو جاننے میں، اسی طرح سے یہ لوگ بھی غلطی نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارے نبی جو ہیں یہ آخری نبی ہے، اللہ کے نبی ہے، یہ جانتے ہیں. ان کا یقین ہے. لاکھوں کا مجمع ہو، اس میں آپ کا بیٹا کھڑا ہو، آپ نہیں پہچانیں گے؟ پہچان لیں گے، کیونکہ آپ کا اپنا ہے. دوسرے کا تھوڑی پہچانیں گے، اپنا پہچانیں گے. ایسے یہود و نصارہ ان کی کتابوں میں یہ چیزیں لکھی ہوئی تھی کہ نبی آخری نبی ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہوں گی، ساری چیزیں ان کو معلوم تھی. اللہ کہتا ہے یہ جانتے ہیں. ان کو یقین تھا. لیکن یقین ہو جانے سے صرف مومن نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے ان کو مومن نہیں کہا. صرف یقین سے آدمی جو ہے مومن نہیں ہوتا. اور قرآن نے عاد اور ثمود کے بارے میں کہا کہ وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم، اللہ انہوں نے انکار کیا باوجود اس کے کہ اس کے دل میں اس بات کا یقین ہو گیا. یعنی یقین کے بعد انکار ہو سکتا ہے، یقین کر لینے کے بعد انکار ہو سکتا ہے، جیسا کہ قرآن میں کہا گیا. اور یہود و نصارہ نے یقین کرنے کے بعد ہی انکار کیا تھا نا، ان کو یقین تھا نا. تو یقین میں انکار کی صورت موجود ہے. یقین کرنے کے بعد انسان پلٹ سکتا ہے، یقین کرنے کے بعد انسان پیچھے ہٹ سکتا ہے. یہود و نصارہ ہٹے. قوم عاد، قوم ثمود کے بارے میں بھی یہ بات کہی گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ دیکھیں، 40 سال تک آپ نے کیسے زندگی بسر کی. صادق، امین، ہر انسان آپ کی بات کو مان. جیسے ہی کہا کہ لا الہ الا اللہ، سارے انکاری ہو گئے. تو یقین کہ آپ کے اوپر یقین نہیں تھا کسی کو، پورے مکے کو یقین تھا. مکے کے بچے، مرد، عورت، بوڑھا، سب کو یقین تھا کہ آپ سچے ہیں، صادق. لیکن جیسے ہی توحید کی دعوت دی، سارے انکاری ہو گئے. معنی کیا ہے کہ اقرار کے بعد، یقین کے بعد انکار ممکن ہے. یہ بات سمجھے آپ؟ یقین کے بعد انکار ممکن ہے. تو پھر مومن کس کو کہیں گے؟ لفظ ہے نا. ہم یقین کے بعد، یقین پر اگر ہم کسی کو مومن نہیں کہہ سکتے کیونکہ اللہ نے بھی نہیں کہا، تو پھر ہم مومن کہیں گے کس کو؟ یہ بات سمجھیں آپ، یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے. جواب یہ ہے مومن کسے کہیں گے. جواب یہ ہے کہ آپ یقین کر لیں کسی بات پر غیر اختیاری طور پر، یعنی کوئی چارہ نہیں، ماننا ہی پڑے گا. یہ غیر اختیاری ہے، یعنی کوئی چارہ نہیں، ماننا ہی پڑے گا. مان لیتے ہیں، چلو مان لیا. یہ الفاظ ماننا ہی پڑے گا، چلو مان لیتے ہیں، نہیں ماننا ہی پڑے گا. یہ جو لفظ ہیں یہ غیر اختیاری لفظ ہیں. یہ سارے کے سارے لفظ غیر اختیاری. ایسا یقین نہیں کرنا ہے، دل کی رغبت سے
رضا برضا مانتے ہوئے اندرونی طور پر خواہش کے ساتھ اللہ کے نبی کی لائی ہوئی تعلیمات کو ماننا، ایسے انسان کو مومن کہیں گے۔ ایسے انسان کو کیا کہیں گے؟ مومن کہیں گے، جو اختیاری طور پر مانے، غیر اختیاری طور پر نہیں، چلو کوئی چارہ نہیں ہے مان لیتے، ایسا نہیں، اختیاری طور پر ماننا۔ اسی لیے جانتے ہیں فرعون کے ایمان کو اللہ نے قبول نہیں کیا۔ فرعون ایمان لایا تھا نا، انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین۔ فرعون ایمان لے کر آیا، ایمان لایا، اور یہاں تک اس نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل، میں بنو اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں، ایمان لے کر آیا۔ اللہ رب العالمین کو اس نے ایک مانا، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے اس کے ایمان کو ٹھکرا دیا، قبول نہیں کیا۔ وجہ کیا تھی؟ اس نے جو مانا، اس نے جو یقین کیا، وہ اختیاری نہیں تھا، وہ غیر اختیاری تھا۔ غیر اختیاری ہونے کی وجہ سے اللہ نے اس کے ایمان کو قبول نہیں کیا۔ کیوں غیر اختیاری تھا؟ کیونکہ اس نے اپنے سامنے موت کے فرشتوں کو دیکھ لیا، اور جب موت کے فرشتوں کو انسان دیکھ لیتا ہے، وہاں اس اسٹیج پر پہنچ جانے کے بعد انسان کی توبہ قبول نہیں ہوتی، انسان کا ایمان قبول نہیں ہوتا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرعون کے ایمان کو قبول نہیں کیا، اور کیا کہا؟ الآن، اب ایمان لاتا ہے، اس سے پہلے تو فسادی تھا، فساد مچاتا تھا، اب ایمان لے کر آتا ہے۔ تو فرعون نے جو چیزیں غیب تھیں وہ اس کے معاملے میں شاہد ہو گئی، جو چیزیں چھپی ہوئی تھیں وہ چیزیں اس کی آنکھوں کے سامنے ظاہر ہو گئی۔ اور جب انسان یہاں پر آ جائے تو پھر انسان کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور ایک جگہ اور ہے جہاں توبہ قبول نہیں ہوتی، وہ کون سی جگہ ہے؟ جب انسان کی جان حلق میں اٹک جائے، غرغرے کے عالم میں جب انسان آ جائے، تب بھی انسان کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے کیا کہا گیا؟ غرغرے کے عالم میں آنے سے پہلے اللہ رب العالمین سے اپنے معاملات کو درست کر لو۔ وہ وقت آنے سے پہلے، اور یہ وقت آنے سے پہلے جب عالم غیب، عالم شہود بن جائے انسان کے حق میں، اس سے پہلے اپنے معاملات کو اللہ سے درست کر لو۔ فرعون اقرار تو کیا، فرعون یقین تو کیا، لیکن وہ یقین اختیاری نہیں تھا، غیر اختیاری تھا، مجبوری تھی، اس کی مجبوری تھی، اللہ پر ایمان لانا اس کی مجبوری تھی، اور مجبوری میں قبول نہیں ہوتا۔ وہ ٹائم کی وہ چیز اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو دیکھ کر جو اس نے ایمان لایا، وہ اللہ رب العالمین نے اس کا قبول نہیں کیا۔ تو یہاں تو ایمان کہتے ہیں غیب پر ایمان لانا، جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، اس پر ایمان لانا۔ اللہ ہمیں دکھائی نہیں دیا، فرشتے ہمیں دکھائی نہیں، اس پر ایمان رکھنا ہے۔ قسمت دکھائی نہیں دیتی، اس پر ایمان رکھنا ہے۔ اللہ کے کلام پر، اور جو اللہ کے نبی پر، نبی جو چیزیں بھی لے کر آئے ان سب چیزوں پر بلا چوں چرا، کیا کس کدھر کیا کدھر کچھ بھی نہ کرتے ہوئے آمنا وصدقنا۔ جو انسان رضا برضا، رضا مندی کے ساتھ ایمان لائے، اس کو مومن کہتے ہیں۔ اختیاری طور پر جانتے ہوئے میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، کسی طرف سے فورس نہیں، اور اگر کسی نے فورس سے کرا کر کسی کو کلمہ پڑھا بھی دیا تو ایسا ایمان جو قابل قبول نہیں، جب تک کہ بندہ خود اختیاری طور پر جو اللہ رب العالمین کو اپنا رب نہ مان لے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان اختیاری طور پر جب بندہ ایمان لے کر آتا ہے تو ہی حقیقی معنوں میں ایسا انسان جو ہے وہ مومن ہوتا ہے۔ من اور جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو ویسے ہی تسلیم کرتا ہے۔ غیب، جہاں غیب رہتے ہوئے انسان اس کو مانتا ہے، وہیں پر جو ہے وہ انسان مومن تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے فرعون کا ایمان معتبر نہیں ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے غیر اختیاری طور پر مجبوری کے عالم میں جو ہے اس نے اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لے کر آیا۔ تو محترم حاضرین، اب جب یہ بات ہمیں معلوم ہو گئی کہ یقین جو ہے وہ اختیاری ہو تو مومن ہوتا ہے، اور یقین اگر غیر اختیاری ہو تو پھر اللہ رب العالمین کے یہاں اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایمان کے بعد جو عمل صالح کا تذکرہ کیا گیا، الا الذین آمنوا کے تعلق سے ہم نے بہت ساری باتیں کہیں، اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ باتیں سمجھ میں تقریباً آ گئی ہوں گی کہ ایمان کا حقیقی معنی کیا ہے، ایمان کتنے معنوں کے لیے آتا ہے، اور ایمان کے متعلق یقین کس لیول کا ہمارا ہونا چاہیے۔ اور رہی بات عمل صالح کی، اور انشاءاللہ تواصی بالحق اور تواصی بالصبر، انشاءاللہ اس تینوں پر ہم آنے والے ہفتے میں انشاءاللہ جو ہے
وہ گفتگو کریں گے۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سورہ ہے بڑی عمیق گہرائی رکھتی ہے اپنے اندر، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے ہر لفظ میں گہرائی ہے۔ اس کو سمجھیں گے اللہ رب العالمین سے قریب ہوں گے، اپنے وقت کی اہمیت کو سمجھیں گے۔ اگر وقت کی اہمیت کو سمجھ گئے دنیا پر ہم راج کر سکتے ہیں۔ جو قومیں اپنے وقت کی قیمت کو نہیں سمجھتی وہ قومیں دنیا سے مٹا دی جاتی، وہ قومیں زیادہ دنوں تک نہیں رہتی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے گزشتہ جو قومیں تھیں ان کو بڑا بڑا عروج تک اللہ نے پہنچایا، لیکن انہوں نے وقت کی قدر نہ کی، اللہ نے زمین میں دھڑام سے گرا دیا۔ وقت کی قدر کریں، وقت انسان کو اونچا اٹھاتا ہے، وقت انسان کو اونچا بناتا ہے، وقت انسان کو بڑا بناتا ہے، اسی لیے وقت کی قدر کریں۔ اگر وقت کی قدر نہیں کریں گے تو وقت کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ الوقت کا کالسیف، وقت تلوار کی مانند ہے، آپ اسے کاٹیں نہیں تو وہ آپ کو کاٹ کے چلا جائے گا۔ آپ بیٹھے ہوئے سوتے ہوئے وقت گزاریں گزر جائے گا، محنت کر کے وقت گزاریں گزر جائے گا، عبادت کرتے ہوئے وقت گزاریں گزر جائے گا، وقت تو گزرنا ہے۔ عقل مند انسان وہی ہے جو اس کو استعمال کرتا ہے، فضول میں اپنے لمحات کو ضائع ہرگز نہ کریں۔ یہ پیغام ہے اس صورت کا مجموعی طور پر۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو قبول فرما، اللہ رب العالمین کہی گئی باتوں پر ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اب اگر کوئی سوال ہے کسی کے ذہن میں تو بالکل پوچھ سکتے ہیں۔